صدقہ کرنے کا حکم تو وہی ہے، اس کو ہی ہے جس کے پاس وافر مقدار میں دھن دولت ہو، جس پر صدقہ فرض ہو، یا یہ کہ زکوٰۃ فرض ہو، یا یہ کہ اتنا وافر ہو کہ اس کا گھٹے نہ صدقہ کرنے کے بعد، وہی صدقہ کرے گا نا، صدقہ وہی کرے گا۔ تو میرے سمجھ سے بات یہی ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد وہ انسان اس کو نہیں کھا سکتا ہے۔ تو میت کی طرف سے قربانی اگر کوئی کرتا ہے تو اسے مکمل طور پر ٹوٹلی کسی غریب کو دے جو صدقے کا مستحق ہو، جو صدقے کا مستحق ہو اس کو دے، ورنہ وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر خود ہی کھا لے گا تو وہ سچائی یہی ہے۔ اچھا، اب قربانی قبول کس کی ہوتی ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، وہ شرائط کیا ہے؟ دیکھیے، قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہو۔ آج ہر کوئی قربانی کرتا ہے نا، دولت کے زام میں بہت ہی مبتلا ہیں لوگ، ہے نا، جتنی دولت ہے جس کے پاس اسی طرح سے اپنا دکھاوا کرتا ہے۔ یاد رکھو، قربانی صرف متقی کی قبول ہوتی ہے، صرف متقی کی۔ آپ بولیں گے دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی تھی نا، ابتدا میں یہ حابیل و قابیل کے بارے میں کا قصہ ہے۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو اس نے کہا لاقتلنک، میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ جواب کیا ملتا ان کو؟ انما يتقبل الله من المتقین، انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی اسی کی قبول کرتا ہے جو متقی ہونے سے ہو، جو متقی ہو اسی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور متقی کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے، متقی کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ اب آپ سوچیں گے متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ ارے متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، متقی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، متقی وہ ہے جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، متقی وہ ہے جو رسولوں کو مانتا ہے، متقی وہ ہے جو ہر مصیبت میں خرچ کرتا ہے نا۔ یہ ساری باتیں متقی کے لیے ہیں۔ تو متقی ہی کی عبادت قبول ہوتی ہے، قربانی والی عبادت کا انما يتقبل الله من المتقین۔ اب وہ غور کریں جو چور چکاری کرنے والے ہیں، چوری چکاری کرنے والے جو بدماش لوگ ہیں اور دولت کما لیتے ہیں کیسے بھی کر کے، اور وہ خرچ کرتے ہیں قربانی کے طور پر دکھانے کے لیے، قربانی تو کرتے پر ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، ہے نا، اس لیے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں اس کی، جبکہ اس قربانی سے زیادہ اہم ہے یہ 5 وقت کی نماز۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب میں سب سے اہم کون سی بات ہے؟ نماز۔ فجر نہیں پڑھا، ظہر نہیں پڑھا، جانور ذبح کرنے سب سے آگے، سب سے آگے، اس لیے کہ گوشت کھانے کو ملتا ہے نا، گوشت کھانے کو ملتا ہے اور ذائقہ لینے کو ملتا ہے، اس لیے بندہ اس میں آگے آگے رہتا ہے، بندہ اس میں آگے آگے رہتا ہے، دولت خوب خرچ کرتا ہے، تعریفیں ملتی ہے نا، تعریفیں ملتی ہیں، اس لیے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم متقی ہیں یا متقی نہیں ہیں۔ اگر اپنی قربانی کی قبولیت چاہتے ہو تو پہلے متقی بنو، متقی بنو۔ حابیل نے یہی جواب دیا تھا ان کو۔ اب آپ کے لیے ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ اب کیا کریں، کہ آگ تو آئے گی نہیں آسمان سے قربانی کو جلانے کے لیے کہ یہ قبول ہو یا نہیں ہوئی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنی قربانی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری قربانی قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ یہ تو آیت پہلے بتایا آپ کو نا، یہ حدیث رسول ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاک و صاف ہے اور پاک صاف کو ہی قبول کرتا ہے۔ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رسولوں کو کیا ناپاک چیز کھانے کا حکم دیا؟ نہیں، پاک صاف چیز کھانے کو، چوری چکاری والا نہیں، محنت سے حاصل کی ہوئی روزی کو، محنت سے اور جائز طریقے پر حاصل کی ہوئی روزی کو، بے ایمانی کی ہوئی روزی کھانے کا حکم نہیں دیا۔ کیا آگے دیکھیے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم، ہے نا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دیا ہے۔ اور دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ
جو روزی ہم نے تمہیں دیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے. پہلے جو ٹکڑا جو اس حدیث میں ہے وہ سورہ مومنون کی آیت ہے, اور دوسرا یہ ٹکڑا جو سورہ بقرہ میں ہے. ایک طرف رسولوں کو بھی حکم دیا, دوسری طرف مومنوں کو بھی یہی حکم دیا پاکیزہ چیزیں ہی کھانے کا. پاکیزہ ہی رب قبول کرتا ہے, ناپاک نہیں قبول کرتا ہے. ناپاک وہی ہے نا جس میں حرام کی آمیزش ہو, حرام کی آمیزش ہو, وہ کمائی ناپاک ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. چاہے اتنا خرچ کر ڈالے بندہ, چاہے اتنا خرچ کر ڈالے, اگر چوری چکاری سے ہے تو یقیناً قبول ہونے والا عمل نہیں ہے. لاکھوں خرچ کرے گی, کروڑوں خرچ کرے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آگے پھر ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, الفاظ ہے کچھ اس طرح کے کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر, کہ آدمی کا ذکر کیا آپ نے کہ جو لمبا سفر کر کے آتا ہے, اشعث واغبرا, جس کے ہاؤ بھاؤ سے ظاہر ہے کہ یہ مسافر ہے نا, مسافر ہے, گرد آلود ہے. پہلے سفر ایسے ہی لوگ کرتے تھے نا, آج آپ اے سی میں بیٹھ کر آتے ہیں اور کیا نام ہے 24 گھنٹہ کا سفر کر کے آئے یا 36 گھنٹہ کا, اور پتہ نہیں لگتا کہ آپ مسافر ہیں. وہ حالات ویسے نہیں تھے, 2 گھنٹہ گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد پتہ لگ جاتا تھا کہ آپ مسافر ہے. گرد سے انسان اٹھ جاتا تھا. بہرکیف تو اس کے بدن سے جائے, چونکہ مسافر جو ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے اشارہ کے اس بات کی طرف کہ یمد یدیہ الی السماء, وہ بندہ جو مسافر ہے اپنے ہاتھ کو رب کے سامنے پھیلاتا ہے, کہتا ہے یا ربی یا ربی, ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا استجاب لذلک, ہے نا, فانا استجاب لذلک. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اے میرے رب, اے میرے رب کہہ کر کے دعا کرتا ہے. مسافر ہے تو بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام, ومشربہ حرام, اس کا پینا حرام, وملبسہ حرام, اس کا کپڑا حرام, وغذی بالحرام, اور اس کے بدن کی پرورش حرام ذریعے سے ہوئی ہے. فانا استجاب لذلک, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی, اس کے دعا کیسے قبول ہوگی؟ پتہ یہ چلا اللہ پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے. اس لیے لوگوں اپنے آپ کو پاک بناؤ, اپنی پرورش پاک چیزوں سے کرو, اپنے بال بچوں کی پرورش پاک چیزوں سے کرو, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو بھی پاک ہی خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا خرچ بھی ہو اور وہ خرچ قبول نہ ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ریا و نمود سے بچائے, ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے, اور ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے مخلص ہی رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياکم.